وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حد بندی کا عمل ہونے جا رہا ہے مکمل. کچھ ماہ بعد جموں کشمیر میں منعقد ہوں گے اسمبلی انتخابات. نیٹ ورک 18 کے ایڈیٹر ان چیف راہل جوشی کے ساتھ خاص بات چیت میں امت شاہ نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. جموں میں پی ایچ ای ملازمین کا احتجاج. مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج. مختلف مطالبات کی یکسوئی کی مانگ کر رہے ہیں پی ایچ ای ملازمین. ضلع پلوامہ کے راج محل علاقے میں چوروں نے ہزاروں کی تعداد میں سیب کے پودوں کو چرا لیا. راج محل علاقے میں رات کے دوران چوروں نے سیب کی ہائی ڈینسٹی نرسری میں نقب لگا کر بھاری تعداد میں ہائی ڈینسٹی کے پودے چرا لیے. اس واقعے سے پورے علاقے میں تشویش پائی جا رہی ہے. متاثرین نے پولیس اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ چوروں کے اس گروہ کو بے نقاب کیا جائے. پلوامہ پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کیا ہے. سری نگر کے سعدیہ طارق کو ماسکو وشو سٹارز وشو چیمپئن شپ کے لیے کیا گیا شارٹ لسٹ. یہ چیمپئن شپ 22 سے 28 فروری کو ہو رہی ہے منعقد. سعدیہ طارق جونیئر نیشنل وشو چیمپئن شپ میں 2 مرتبہ گولڈ میڈل جیت چکی ہیں. جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے سیکرٹری نزہت گل نے سعدیہ طارق کو ہندوستانی وشو ٹیم کا رکن بننے پر مبارکباد دی ہے. وشو ایسوسی ایشن جموں کشمیر کے صدر وجے سراف نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. یوم مادری زبان کے حوالے سے ساگر کلچرل فورم زاکر پٹن کی جانب سے ایک روزہ ادبی کانفرنس کا کیا گیا انعقاد. کانفرنس میں کشمیری، پہاڑی اور گوجری زبان کے حوالے سے معروف قلمکاروں نے اپنے مقالے پیش کیے. معروف شاعر بشر زوگیاری کی تصنیف ناد کی رسم رونمائی انجام دی گئی. بالی ووڈ ڈائریکٹر اختر حسینی نے بھی شرکت کی. فورم کے سرپرست اعلیٰ ساگر نذیر نے مہمانوں کا استقبال پیش کیا. اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے حبا خاتون سینٹر میں کشمیری زبان پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی. وائس چانسلر شکیل احمد رمشو مہمان خصوصی تھے. وادی کے کئی مشہور شعراء کے علاوہ ڈائریکٹر حبا خاتون سینٹر رشید مجروح موجود رہے. کشمیری زبان کو بچانے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا. مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ بچوں کو گھروں سے ہی اپنی مادری زبان سکھائی جائے. اسلامک بیت المال ٹرسٹ پاٹن کی جانب سے سالانہ کوئز مقالے کے دوسرے ایڈیشن کا اہتمام کیا گیا. اس میں کافی تعداد میں بچوں نے شرکت کی. پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا. علماء نے بچوں کی اخلاقی تربیت و تعلیم پر زور دیا. سب ڈسٹرکٹ اسپتال خان صاحب میں بنیادی سہولیات کے فقدان سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. یہ اسپتال ضلع کے ایک بڑے حلقہ انتخاب خان صاحب کے لوگوں کے لیے قائم ہے. پارکنگ کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کی سہولیات کا فقدان ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اسپتال پر کافی لوگ منحصر ہیں. ایسے میں جس طرح کی گائنک فیسلٹی ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اسپتال کی طرف توجہ دی جائے. سامبا میں چوری کی بڑھتی وارداتوں سے لوگ پریشان ہیں. گزشتہ شب بھی چوروں نے لگ بھگ 1 درجن دکانوں کے تالے توڑ کر نقب لگائی ہے. چوروں نے نقد رقم کے ساتھ ساتھ دیگر سامان اڑا لیا ہے. بدرن ماگام میں گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی. مقررین نے حکومت پر زور دیا کہ وہ 9ویں اور 10ویں کلاسز کے لیے کشمیری کو لازمی سبجیکٹ قرار دے. فیروز پورہ پنجاب میں قتل کیے گئے سراج پورہ ہندواڑہ کے مشتاق احمد میر کی لاش ان کے آبائی علاقے پہنچائی گئی. اس کے بعد علاقے میں غم و ماتم کی لہر دوڑ گئی. خبر پھیلتے ہی لوگوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہوئی. مشتاق کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. کپواڑہ ضلع کے اورا علاقے میں 8 سالہ طالب کی پراسرار گمشدگی سے علاقے میں کوہرام ہے. کئی روز سے اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے. ادھر کپواڑہ پولیس نے گمشدہ بچے سے متعلق خبر دینے والے کو 1 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے. سابق ممبر پارلیمنٹ فیاض میر نے بھی 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے الزام لگایا ہے کہ حد بندی کمیشن کا مسودہ بی جے پی کے دفتر میں تیار کیا گیا تھا اور حد بندی پینل صرف ایک کٹھ پتلی تھا جس نے اس پر رضامندی ظاہر کی.
انہوں نے کہا کہ حد بندی کی رپورٹ کے بعد لوگوں کا بی جے پی سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور اب ہمیں نہیں لگتا کہ لوگ آنے والے انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ دیں گے۔ ایک جٹ جموں کے صدر ایڈوکیٹ انکش شرما نے کٹھوعہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو بی جے پی کی جانب سے رچی گئی ایک سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ شرما نے الزام لگایا کہ یہ سب پاکستان کے ارادوں کے حساب سے کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ بی جے پی کے ضلع صدر اننت ناگ ایڈوکیٹ سعید وجاہت نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں حد بندی عمل کو مدعا بنا کر سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو پھر ایک بار گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اننت ناگ کے بارہ کپورہ میں اپنے دورے کے دوران وجاہت نے این ایف ایس اے کے تحت ویجیلنس فورٹ نائٹ پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے بطور سرپنچ کئی تعمیراتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ پی ڈی پی سربراہ نے اتحاد کے لیے آواز اٹھائی اور لوگوں سے گپکار الائنس کو مضبوط کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ گپکار الائنس میں پارٹیاں اکیلے مقابلہ کریں یا ایک ساتھ، لیکن لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ گپکار الائنس کی پارٹیوں کی حمایت کی جائے، کیونکہ بی جے پی کے پاس جموں کشمیر کے لیے نیک ارادے نہیں ہیں۔ فوج نے سپاہی رومیت تانا جی اور سپاہی سنتوش یادو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شوپیاں ضلع کے چیرمرگ میں عظیم قربانی دی۔ شہیدوں کا تعلق اتر پردیش اور مہاراشٹر سے تھا۔ دونوں نے مثالی بہادری پیش کی، پہلے زخمی ہوئے بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ان ہیروز نے ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ پرنسپل اینڈ سیشن جج رام بن حق نواز زرگر نے دوہرے قتل ملوث سابق ایس پی اور عبدالغفور بٹ ساکنہ جھورا ٹھاٹری کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اس پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ مجرم نے 2011 میں رامبن کے بیتارا علاقے میں اپنی کرائے کی رہائش پر اپنی اہلیہ اور بہنوئی کو سرکاری ہتھیار سے ہلاک کر دیا تھا۔ اس واردات کو انجام دینے کے بعد رامبن پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی تھی۔ شیو سینا ڈوگرا فرنٹ نے جموں میں احتجاج کیا۔ مسلم برادری کے کئی افراد اور بچے بھی اس احتجاج میں شامل ہوئے۔ احتجاجی افراد نہ گیتا نہ حجاب، صرف چاہیے یونیفارم کے نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاج کی قیادت اشوک گپتا کر رہے تھے۔ کرناٹک میں حجاب معاملے پر پیدا ہوئے تنازع کے پیش نظر یہ احتجاج کیا گیا۔ سابق ایم ایل اے گریز نذیر گریزی کا کہنا ہے کہ رازدان ٹاپ تک روڈ کھلا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ خواہش مند افراد کو رازدان تک گاڑیوں میں جانے کی اجازت دے تاکہ وہ آگے پیدل چل کر اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں۔ کووڈ کے کیسز میں کمی کے بعد اب حج اور عمرہ سے منسلک ٹور اینڈ ٹریول آپریٹرز نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ ایک نجی ٹریول کمپنی کے اشتراک سے بیج بہاڑا اننت ناگ میں عمرے پر جانے والے افراد کے لیے ایک خصوصی تربیتی پروگرام کا اہتمام ہوا۔ علماء اور خدام نے عمرے کے حوالے سے ضروری تربیت فراہم کی۔ اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ عمرے کے دوران سعودی حکومت کی جانب سے مرتب شدہ قواعد و ضوابط پر عمل کریں۔ ڈائریکٹر لوکل باڈیز کشمیر بطورہ معصوم کی ہدایت پر مختلف میونسپل کونسلوں کی حدود میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے فرسل آفس کمپلیکس کے باہر غیر قانونی تعمیرات کو سیل کرنے کے علاوہ کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قاضی پور میونسپل کمیٹی نے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا ہے۔ گریز کے بختر بلاک میں فوج کی جانب سے ونٹر فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ فوج کے اعلیٰ افسران، بلاک بختر کے بی ڈی سی چیئرمین اور علاقے کے دوسرے سرکردہ شہری موجود رہے۔ سی ایس آئی آر کے تحت پلوامہ میں منعقدہ ورکشاپ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ برورہ میں اس علاقے میں قائم سی ایس آئی آر کے فارم میں منعقدہ ورکشاپ میں زرعی ماہرین نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو آرما پولوں کی اہمیت اور
کاشت کے علاوہ فصلوں کی پروسیسنگ کے بارے میں جانکاری دی۔ خطہ جناب میں اعلیٰ تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کے لیے جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر منوج کمار دھر نے بھدرواہ کا دورہ کیا اور بھدرواہ کیمپس میں 12 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہونے والی 4 عمارتوں کا سنگی بنیاد رکھا۔ کٹھوعہ میں بازار کے بیچوں بیچ شراب کی دکان کھلنے سے لوگ ناراض ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ گرودوارہ، مندر اور اسکول کے درمیان شراب کی دکان کھولی گئی ہے، جو غلط ہے۔ امریکہ اور روس کے صدور کا یوکرین تنازع کے حل کے لیے کانفرنس پر ہوا اصولی اتفاق۔ روس اور امریکہ کے درمیان کانفرنس سے متعلق تیاریاں شروع۔ امریکہ نے رکھی شرط روس کے یوکرین پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں ہی ممکن ہو سکے گی بات چیت۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا بیان، حملہ نہ ہونے کی صورت میں جو بائیڈن اور پوتن کی ملاقات کا ہے امکان۔ تعمیری مذاکرات کے لیے فریقین اصولی طور پر نظر آ رہے ہیں رضامند۔ دوسری طرف روسی صدر پوتن نے بھی یوکرین کے بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پوتن نے اشارہ دیا ہے کہ ماسکو جنگ کے خطرے سے نمٹنے کے طریقوں پر بات چیت کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل پوتن اور فرانسیسی صدر میکروں کے درمیان ٹیلی فون پر یوکرین تنازع پر بات چیت ہوئی ہے۔ روسی صدر نے میکروں سے کہا ہے کہ مغربی ممالک اور نیٹو کو یوکرین سے متعلق روس کے تحفظات کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوجوں کا جمع ہونا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ آسٹن نے یوکرین سرحد پر صورتحال کو بے حد خطرناک قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا بیان، امریکہ اب بھی روسی صدر پوتن کو یوکرین پر حملہ کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ بلنکن نے NBC کے ایک میٹ دی پریس کو بتایا کہ آخری لمحات تک روس کے پاس پیچھے ہٹنے کا آپشن باقی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ آنے والے دنوں میں روسی وزیر خارجہ لاوروف سے ملاقات ہے ممکن۔ اسی بیچ روس نے یوکرین کے شمالی سرحدوں کے قریب فوجی مشقوں میں اضافہ کیا ہے۔ روس اور یوکرین کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول ٹورسٹک پہ گولہ باری کی گئی۔ گولہ باری میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں گولہ باری سے 16 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی متاثر افراد نے کھلے آسمان کے نیچے گزاری رات۔ روس اور یوکرین میں بحران کے پیش نظر شہریوں میں خوف و ہراس کا ماحول۔ گولہ باری سے گھروں میں بجلی اور گیس منقطع۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جان بچانے کے لیے ان کے پاس نہیں کوئی محفوظ مقام۔ درجنوں افراد تہخانوں میں رہنے پر مجبور۔ میکسیکو کے سیاحتی علاقے میں لگژری ریسٹورانٹ میں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا گیا۔ مہلوکین کی نہیں ہو سکی شناخت۔ مسلح افواج اور نیشنل گارڈ کی موجودگی کے باوجود فائرنگ سے سیاحوں میں دہشت۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے۔ سوڈانی سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بغاوت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اکتوبر میں فوج کے قبضے کے بعد سے روزانہ سڑکوں پر مظاہروں کے ساتھ سوڈان بدامنی کا شکار ہے۔ مظاہرین نے تبدیلی کی قیادت کے لیے مکمل سویلین حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں تقریباً 80 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پولیس نے پارلیمنٹ کے ارد گرد اہم مقامات پر کنکریٹ کی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے پر فورسز نے 8 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ ویلنگٹن میں احتجاجی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔
पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन के साथ झड़प में 7 एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं। न्यूजीलैंड में कोविड वैक्सीन पाबंदियों के खिलाफ पिछले 2 हफ्तों से पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने कारों और ट्रकों से इर्द गिर्द की सड़कों को किया है हला, ब्लॉक भी कर दिया है, सड़कों को रोका है और जाम लगा दिया है। नेपाल में अमरीकी इमदाद की मंजूरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हुई झड़प, सैकड़ों मुजाहिरीन पार्लियामेंट के बाहर हुए जमा, खारदार तारों की रुकावटों को धकेलने की गई कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन पर किया लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन भी फायर किए गए। इस दौरान दर्जनों अफराद हुए हैं जख्मी। अपोजिशन का दावा है कि ग्रांट के मुआहदे की शराइत से नेपाल की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक होगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फिर की तनकीद, कहा यह पिछले मुआहदे के मुकाबले में कमजोर और ज्यादा पुरतशद्दुद होगा। बेनेट ने कहा कि यह मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम को जन्म देगा। इसराइल ने ईरान के साथ जौहरी मुखालफत की है। इसराइल ने जोर दिया है कि मुज़ाकरात के मौजूदा दौर में ईरान के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। बेनेट ने खबरदार किया कि ईरान में यूरेनियम की आलूदगी को हथियारों के दर्जे तक ले जाने के लिए आगे बढ़ाया है। इसराइल ने अपने शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। इसराइली पीएम नफ्ताली बेनेट का बयान, अपनी जानों को खतरे में डालने की बजाय फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ दें। अर्जेंटाइन के शुमाल मशरक़ी सूबे कोरिएंटस में तबाह कुन जंगल की आग पर काबू पाने का अमल जारी है। आतिश ज़दी की वजह से 80,000 हेक्टेयर अराजी जलकर खाकस्तर हो गई है। बड़े पैमाने पर मकामी अफराद हिजरत पर मजबूर। आग बुझाने के लिए रिवायती तरीकों के अलावा हेलीकॉप्टर्स का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। मकामी हुक्काम का कहना है कि आग ने जंगल के बड़े हिस्से को मुतासर किया है। जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों की जानिब जाने पर मजबूर हो गए हैं। जर्मन शहर म्यूनिख में जारी है सालाना बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। 18 फरवरी से शुरू हुई थी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रीर की तकारीर में यूक्रेनी बहरान का जिक्र। पाकिस्तानी समुद्री हदूद में गैर कानूनी शिकार करने वाली 5 भारतीय माहीगीर कश्तियों को पकड़ लिया गया है। गश्त के दौरान 5 हिंदुस्तानी माहीगीर कश्तियों को 31 अमले के अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया, जो कि पाकिस्तानी समुद्री हदूद के अंदर गैर कानूनी शिकारी कर रहे थे। कश्तियों को कानूनी कार्रवाई के लिए कराची ले जाया गया। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम कोविड पॉजिटिव। जांच रिपोर्ट में मलिका में वायरस की मामूली अलामात इनमें नजर आई। बकिंघम पैलेस ने इस खबर की तस्दीक की है। शाही महल के तर्जुमान का कहना है कि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मलिका बरतानिया की हल्की फुल्की सरगर्मियां रहेंगी जारी। चंद रोज कबल ही मलिका एलिजाबेथ ने ऐलान किया था कि उनके बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कमीला पार्कर मलिका बरतानिया होंगी। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि मलिका एलिजाबेथ दोम की मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की है। मॉरिसन ने कहा है कि मलिका की जल्द सेहतयाबी के लिए हैं दुआगू। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं मलिका एलिजाबेथ की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूं और इनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की उम्र 95 साल है। ऑस्ट्रेलिया ने आज से अपनी बैनुल-अक़वामी सरहदें मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों के लिए खोलने का फैसला किया है। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 2 साल तक बैनुल-अक़वामी सरहदों को बंद रखा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इंतजार खत्म हो चुका है। अब मुल्क में एक दिन में 50 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी परवाजें आएंगी। मॉरिसन ने कहा कि अब सयाहों के इस्तकबाल का वक्त है। – 2022 बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। 16 रोज तक जारी रहा है बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने बाज़ाब्ता तौर पर गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया।
टॉम्स ने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स को गैर मामूली करार दिया है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा। लालू यादव को 5 बरस की सुनाई गई सजा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने सुनाया फैसला। 60 लाख का आयद किया जुर्माना। लालू के वकील ने कहा जाएंगे हाई कोर्ट। योगी की क़यादत में बीजेपी को हासिल होगी मुकम्मल अक्सरियत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दावा। कहा सीएम योगी होंगे अगले वज़ीर आला। मरकजी वज़ीर अमित शाह का बयान, शहरियत तमीमी कानून से पीछे हटने का सवाल नहीं। कोरोना की वजह से सीएए के इत्तेफाज़ में हो रही है ताख़ीर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा रोजगार, किसानों के मसाइल, ताजिरों की परेशानी जैसे मसाइल से सिर्फ नजरी कर रही है बीजेपी और आवाम अपने मसाइल के ताल्लुक से पीएम से सवाल करें। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि मजहब और जात पात को मौजू बनाकर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि इंतखाबात से कबल बुनियादी मसाइल पर बात होनी चाहिए। हिजाब तनाज़े पर हाई कोर्ट में आज भी समाअत है जारी। 14 फरवरी से पेश किए जा रहे हैं दलाइल। एजी का इस्तदलाल, हुकूमत ने न तो हिजाब पर पाबंदी आयद की है और न ही हिजाब को किया है तजवीज़। शिवोगा बजरंग दल कारकुन कत्ल मामले में एक शख्स से पूछताछ जारी है। रियासती वजीर दाखिला अरगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि कसूरवार को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। कर्नाटक के रियासती वजीर दाखिला ने कहा कसूरवार को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। शिवमोगा में एक नौजवान को मुबैना कत्ल के बाद माहौल हो गए हैं कशीदा। बीती शाम हर्षा पर चंद नामालूम अफराद ने किया था हमला। कर्नाटक के शिवमोगा में हालात बद से बदतर। मुसलमानों के इमलाक को पहुंचाया गया नुकसान। कई गाड़ियां नजर आतिश। दफा 144 नाफिज। मकामी लोगों ने कहा हुकूमत हालात के लिए जिम्मेदार। कांग्रेस ने शिवमोगा में नौजवान के कत्ल मामले की मजम्मत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर डी.के. शिव कुमार का बयान, मामले की सही तरीके से जांच हो और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिले की आज भी नहीं मिली इजाजत। मुख्तलिफ कॉलेज में तालिबात का खामोश व पुरअमन एहतजाज। हाई कोर्ट में समाअत आज।